معزز حضرت گرامی، آج کے اس انفارمیشن اور خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسٹارٹ اپس اور خاص طور پر آج جس طرح سے بہت سارے وہ اسپیکرز جو کہ بہت شاندار انداز میں اپنی زبردست خدمات پیش کر سکتے ہیں about Spare Pakistan, the 14th Industrial Revolution Challenges Opportunity for Pakistan۔ ہمیں اس ریولیوشن کے لیے، اس اپورچونیٹی کے لیے، اور میں ریکویسٹ کروں گا ایک ایسی شخصیت جو کہ فاؤنڈر اسپیئر پاکستان، ہی از اے ٹیکنالوجسٹ انٹرپرینیور، لاسٹ 30 ایئرس انٹرنیشنل ایکسپیرینس ٹیکنالوجی کا بھی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی عمدہ طریقے سے ہمیں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ مور دین 30,000 آئیڈیاز ورلڈ وائڈ آپ کے ہیں، ساتھ ہی ساتھ 10,000 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے کہ جنہیں جاب فیوچر کے حوالے سے آپ نے ان کی رہنمائی کی۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے بہت عمدہ کام کیا۔ آپ نے بھرپور انداز میں ایز اے پریزیڈنٹ ایڈوائزری کمیٹی ایمرجنگ ٹیکنالوجی اینڈ ہی سروڈ ایز اے کنوینر انوویشن انٹرپرائزز فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب چیئرمین حسن سید صاحب سے، اور یہ بہت ایک انفارمیٹیو سیشن ہوگا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بہت ہم نے کیئرفلی سننا ہے۔ محترم جناب حسن سید صاحب۔ السلام علیکم۔ محترم جناب سید امین اللہ صاحب، آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے ویسے بھی آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو میں آج کچھ کہنے والا ہوں وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ ظاہر ہے آئی ٹی تو ہر چیز کے اندر شامل ہے، اس کے ساتھ ہی نگہت ایوان صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، یہ ساری تقریب سیٹ کرنے کا، ماہین صاحبہ کا شکریہ، اور تمام پارٹی کی جو لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سب کو بائی نیم نہیں پکار سکتا، اس کے لیے معذرت۔ اور جو اکیڈیمیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہماری اسٹارٹ اپس ہیں یہاں پر موجود، ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ زبیر چھایا صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آج یہ بات سننے کے لیے موجود ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات کہنے والا ہوں جو کہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس خطرے سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہوں۔ سب سے پہلے اسپائر پاکستان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو اوورسیز پاکستانیز نے اسٹارٹ کی، اور ہمارا مقصد جس کو آپ ویژن کہیں وہ ایک پراسپرس پاکستان ہے، سوشلی اینڈ اکنامکلی پراسپرس پاکستان تھرو انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ۔ تو کاٹی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا جس کو کہیں کہ آپ تعلق ہے کہ جو بزنس ہے، جو انٹرپرینورز ہیں، وہ ہی اس ملک کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، جس تبدیلی کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پراسپرس مستقبل، ہمارا ایک اچھا مستقبل ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کے اندر پاک اینجلز جو انور خان صاحب آئے ہوئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سارا شیئر کیا اینجل انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پاک اینجل ایک انیشیٹو ہے اسپائر پاکستان کا، اور انور خان صاحب ہماری آرگنائزیشن کے وائس چیئر پرسن بھی ہیں۔ ہماری دنیا ایک بہت بڑی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، جس کو کہ انڈسٹریل ایج سے نالج ایج کی ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی ٹرانزیشن نہیں ہے، یہ نالج کی ٹرانزیشن ہے۔ اور مڈ 70s کے اندر جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہوئے تو یہ جس کو آپ کہیں کہ پہلے گیئر میں یہ گاڑی چلنا شروع ہوئی، چلتی رہی، تو جب 90s تک پہنچی تو یہ گاڑی دوسرے گیئر میں ہے۔ وہ دوسرا گیئر ہم سب نے محسوس کیا، اور اس گیئر کی جو جس کو آپ کہیں کہ نوازشات ہیں، اس میں سے یہ فون بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ گاڑی تیسرے گیئر میں جانے والی ہے، اور یہ تیسرا گیئر جس رفتار سے جا رہا ہے اور جو اب سامنے نظر آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک طریقے کی نیشنل ایمرجنسی ہے۔ میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو اپنی تمام دوسری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا اب نیا دور شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ ہم سروائیو کرنے کے قابل ہیں نہیں، یہ میں آپ کو بالکل اوپنلی وداؤٹ اینی ifs and buts بتا سکتا ہوں۔ جو کچھ بھی 90s کے اندر ہوا، اس نے دنیا کو 30 سال لیڈ کیا اکانومی میں۔ جو کچھ 20s کے اندر ہوگا ان 10 سالوں میں، وہ دنیا کو آگے 30 سال لیڈ کرے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے حکم حاکم مرگ مفاجات، جو کچھ ہو رہا ہے ہم تو ویسے ہی چلتے چلے جائیں گے،
ہوا کے جس طرف رخ چل رہا ہے ہم ویسے ہی چلتے رہیں گے. یہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. دس از ناٹ این آپشن. سو ان 10 سالوں میں اور بلکہ 5 سالوں میں جو ابھی آنے والے ہیں اس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم نے 3 ہفتے پہلے وارننگ ایشو کی ہے کہ 83 ملین جابز ول بی لاس. 83 ملین جابز جائیں گی. پاکستان دنیا کی پاپولیشن کا 3% ہے. اس کا مطلب ہے کم سے کم 2.5 ملین جابز تو پاکستان میں گئی نہیں. لیکن پاکستان جس جگہ پر ہے ٹیکنالوجی میں, آپ یقین کریں کہ پاکستان کا لاس 2.5 ملین نہیں 5 ملین سے بھی زیادہ ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی چیلنج جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو مڈل ایسٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, جو دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, جن کی جاب زیادہ خطرے میں ہوں گی, کیونکہ پاکستان میں تو شاید ہم ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے اڈاپٹ نہ کریں, لیکن جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, جو یورپین کنٹریز ہیں, نارتھ امریکہ ہیں, they are going to adopt technology much faster than us. تو نمبر 1 پرابلم کہ ہمارے لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں, اس سے ہمارے پاس پیسے کمائیں گے باہر سے, اور جو یہاں پہ صورتحال ہوگی. نمبر 2, ساری دنیا میں جو انڈسٹری ہے اکراس دا بورڈ آن ایوریج 25% پروڈکٹیوٹی گین ایکسپیکٹ کرتی ہے آٹومیشن سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, IR 4.0 سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری انڈسٹری جو پہلے ہی گلوبل اسٹیج کے اوپر کمپیٹیٹو نہیں ہے پرائز کے اوپر بہت زیادہ, ہم کو اگر 25% اور میچ کرنا پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ کیسے ہم اپنی پروڈکٹ کو اس جگہ کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں پر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان سب جائنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے؟ یہ ہماری دوسری پرابلم ہے. تو پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی. اب کیا آپ سوال کریں گے کیا ہماری انڈسٹری ریڈی ہے؟ تو میرے خیال میں آپ سب لوگ یہی کہیں گے نہیں جی ہم تو تیار نہیں ہیں, بالکل اس ریس کے اندر ہم لوگ ریڈی نہیں ہیں. لیکن خالی انڈسٹری کی بات نہیں ہے, ہماری اکیڈیمیا بھی ریڈی نہیں ہے. کیا ہم مستقبل کے جو ہے وہ ورک فورس پیدا کر رہے ہیں یا یسٹرڈے کی ورک فورس پیدا کر رہے ہیں؟ ہم گزرے میں کل کی ورک فورس پیدا کر رہے ہیں, اور ہمارے سامنے جو کیا کہتے ہیں چیلنج ہے وہ کل کا ہے, آنے والے کا. ہمارے بینکس ریڈی نہیں ہیں ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے. کسی انڈسٹریلسٹ کے لیے بینک سے جا کے پیسے لینا کہ بھائی مجھے ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنی ہے بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جب آپ بات کریں ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کی, پاکستان میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جب آپ بات کریں کہ ہمیں کوئی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی چاہیے تو بھائی ملینز آف ڈالر چاہیے. اب جس طرح کا ہماری سچویشن ہے ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ باہر سے کیسے منگائیں گے؟ یہ میں آپ کے سامنے پرابلم رکھ رہا ہوں, یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ امیننٹ ہے. اگر 5 سال آپ سوچیں تو 5 سال ایک قوم کی تاریخ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5 years are what? 5 years are not even a second. اور پاکستان میں جس طرح کام ہوتا ہے اس طرح تو آپ اندازہ لگا دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو کیا یہ سب ہمارے لیے تباہی ہے؟ کیا ہم لوگ تباہ ہونے والے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. ان مائی اوپینین پہلی تو بات یہ کہ پاکستان میں جیسے یہ ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں سارے اسٹارٹ اپ, کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی, تو لہٰذا امید ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فائٹ بیک کر سکتی ہے. لیکن ان کو فائٹ بیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا ہے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, اور یہ میں امین الحق صاحب خاص طور پہ آپ ایک لیڈر ہیں, اور میرے پوائنٹ آف ویو سے منسٹری آف آئی ٹی کا بجٹ جو ہے اور منسٹری آف آئی ٹی کا سائز 10 گنا بڑا ہونا چاہیے. تو لیکن یہ کہ یہ 3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ. نمبر 1, ہمیں انٹرپرنور اور انٹرپرنوریل کلچر کو سپورٹ کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بڑی آرگنائزیشن اس فاسٹ پیس چینج کے اندر رسپونڈ نہیں کر سکتی. بڑی آرگنائزیشنز کو وقت لگتا ہے رسپونڈ کرنے میں, اور انٹرپرنورز یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت کوئک رسپانس کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جتنا زیادہ ہم اس کلچر کو سپورٹ کریں گے ہم اپنے ملک کو زیادہ پروٹیکٹ کریں گے فیوچر کی چینج سے. نمبر 2, انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے, آٹومیشن کو اڈاپٹ کرے, اس سے گھبرائے نہیں. اس سے یہ نہ سوچے کہ لوگوں کی ملازمتیں چلی جائیں گی تو کیا ہوگا, ہم آٹومیشن لے آئے تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ نہ سوچیں, کیونکہ جب ویلتھ کریٹ کریں گے, جب پیسہ کریٹ کریں گے تو بہت جابس کریٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر ویلتھ ہی نہیں کریٹ کر رہے, ہم دنیا کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں پرائز کے اوپر, تو ہم کہاں سے نئی جابس کریٹ کریں گے؟
تو یہ نمبر 2 ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو خاص طور پہ کوالٹی امپروومنٹ، کاسٹ ریڈکشن اینڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر انویسٹ ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی، جس کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا پروگرام ہونا چاہیے، باہر سے ہم ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں پاکستان میں تاکہ ہم خود اپنی چیزیں پروڈیوس کریں. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ ترین جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ ری اسکلنگ اینڈ اپ اسکلنگ آف دی ایگزسٹنگ ورک فورس، نمبر 1، اینڈ دین پروڈیوسنگ دا ورک فورس آف دا فیوچر. 2 چیزیں ہمیں ٹریننگ کے اندر کرنی ہے. سب سے پہلے جو لوگ آلریڈی ہیں کام کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی جاب لوز کریں گے باہر خاص طور پہ، اور پاکستان میں بھی ان کو کیسے ہم آگے لے کر آئیں. میں نے 2008 کی بات ہے، سنگاپور گورنمنٹ کے لیے ایک ریسرچ کا کام کیا تھا جس میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آٹومیٹڈ کار سے، یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 13 سال پہلے، آٹومیٹڈ کار سے سنگاپور کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا. انہوں نے حساب لگایا 13,500 لوگوں کی ملازمتیں جائیں گی جو پروفیشنل ڈرائیورز ہیں سنگاپور میں. اینڈ دے کریٹڈ اے پلان فار آل آف دیم ٹو بیسیکلی ٹرانزٹ فرام بینگ اے ڈرائیور ٹو سم تھنگ ایلس. اور اس کے بعد سنگاپور گورنمنٹ نے اوپن کر دیا آٹومیٹک کارز کو روڈ کے اوپر. اس طرح ہم کو سوچنا چاہیے، ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بلکہ ہم ان کے مستقبل کے بارے میں خیال کریں. اچھا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے میں تو ایک اکیلا آدمی تھا، 2019 میں پاکستان آیا، 30 سال پاکستان سے باہر تھا، اور وہ کہتے نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو انور بھی اسی کاروان میں شامل ہیں، اور اب تقریباً 1,10,000 لوگ ہمارے نیٹ ورک میں ہیں اسپائر کے. تقریباً 1800 لوگ 20 مختلف ممالک سے ہمارے ممبر ہیں اسپائر کے. اور یہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ہمارا ملک پراسپرس ہو، اور آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. اب ہم سب مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ منسٹری آف آئی ٹی کو اسٹرانگ کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں، اس کو سپورٹ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اویلیبل ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہم کو لابینگ کرنی ہے گورنمنٹ کے اندر، جو انفلوئنسنگ کرنی ہے تاکہ یہ ریسورسز اویلیبل ہوں انڈسٹری کو آگے بڑھنے کے لیے. اس کے لیے ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک تھنک ٹینک، نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھنک ٹینک اسٹیبلش کر رہے ہیں اسپائر پاکستان. اور اس کے اندر ہم ہر سیکٹر سے جو فارورڈ تھنکنگ انڈسٹریز ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو اس مستقبل کی اکانومی میں شیئر چاہتے ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ نہیں جو ماضی کی اکانومی میں اپنے شیئر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ جو ایگریسو ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو آگے آنے والی اکانومی ہے اس کے اندر بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ مل کر ہم ہر سیکٹر میں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں کہاں پہ آٹومیشن سے پاکستان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لائی جائے. اور ساتھ ساتھ ہم مختلف ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کو ملا کے جو ایگزسٹنگ ورک فورس ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے اس کے لیے ہم کام کریں گے مل کے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے جتنے بھی یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ آئیں، اور یہاں کاٹی کے پلیٹ فارم سے اور اسپائر کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ان دی اینڈ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے یہ بات سنی. علامہ اقبال کا شعر میں تقریباً ہر اپنی اسپیچ کے اندر سناتا ہوں، تو آج بھی میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، تو آپ کو ایک شعر سنا کے ہی جاؤں گا ہر صورت میں کہ نہ ہو نومید، کہ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. یہ آج کل کی تاریخ کے اندر جس طرح ہم لوگ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ نومیدی ہے، تو لہٰذا میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. اس کا دوسرا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، کہ جو امید ہے انسان کی، جو ہماری ہوپ ہے اچھے مستقبل کی، وہی اللہ کا راز ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور جو ہم تک پہنچنا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مایوس نہ ہوں، بلکہ اس مستقبل کے لیے مل کے کام کریں. بہت شکریہ. ذرا رکو تو یہ بڑی بڑی سرفیس ساتھی اور پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ